نہیں رکھا تو اس کو گالیاں بھی نہیں دینا، اس کو برا برا نہیں، تم اتنا موٹا ہو گیا برا بھی نہیں رکھ رہا، لیکن تم رکھنے ہونا تھا، آج ہم نے جو کمزور ہو کے رکھا، تم نے رکھے کوئی کمال نہیں کرے، سمجھ رہا، تم نے بھی نہیں رکھنا، تم نے رکھ لیا اچھا کرے، اللہ بھی پریشان کرے، لیکن نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم یہ مستحب عمل ہے، مستحب کا مطلب ہے کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور چوتھا عمل مفتی سعید احمد صاحب پالن پور نے لکھا ہے، اگر دو لوگوں میں اب اگر کوئی اس رات کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو مستحب ہے پوری رات جاگے، کیا کرے جی؟ تو سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی کہا آج کی رات غسل کرے ہوں گے نا سب نے، ارے بڑی رات ہے نا، آج غسل کرے کیا نہیں؟ سب نے کرے، سفید کپڑے نئے کپڑے پہنے کیا نہیں، سرمے اور میں پہنے کیا نہیں برابر، سب پہنے، کیا کریں یہاں پر آ کر پوری رات جاگیں گے، ارے بولو تو صحیح، یہ سب تیاریاں کر کے آتے، ابو پاٹ کے لوگ پر کچھ چڑھاؤ پر نیرے سر میں لگا کے کتنے پہلائیں گے، اس لیے پوری رات اگر جاگنا ہے تو جاگو، نہیں تو آدھی رات جاگو، وہ نہیں جاگ سکتے تیاہی رات جاگو، وہ بھی نہیں جاگ سکتے تو فجر عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فتنے نہیں پھیلانے کی، گھر کو جا کے چپ چاپ سو جائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کڑوں پہ کھڑے رہیں گے، چوراہوں پہ کھڑے رہیں گے، یہ بڑی رات ہے، جاگنے کے نام پر ہم غیبت، چغلی، حسد، جلن، یہ ساری چیزوں کو آج کی رات نہیں کرتے ہیں، حالانکہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں، اور ہم غیبتوں میں لگے رہتے ہیں۔ بس ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کر دوں، سنن ترمذی میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، حضرت انس بن مالک سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسیا، اے میرے بیٹے اگر تو قادر ہے صبح کرنے پر اور رات کرنے پر اس حال میں، ما لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، تو کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ رکھے تو تو ایسا کر، کیوں؟ اللہ کے نبی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنیا ذالک من سنتی، یہ میرا طریقہ زندگی ہے، ومن احیا سنتی، جس نے میرے طریقہ زندگی کو زندہ کیا، فقط احیانی، اس نے مجھے خوشی دی، اس نے مجھے زندہ کر دیا، ومن احیانی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھے زندہ کیا، مجھے خوشی دی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا سا عمل ہے بولو؟ صرف دل کو اپنے بھائی کے تعلق سے صاف رکھنا، اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کھوٹ نہیں رکھنا، اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا، ہر سے جلن سے دور رہنا، بے تحقیق باتوں سے دور رہنا، غیبتوں اور چغلیوں سے دور رہنا، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، اس کا سب سے بڑا اجر اللہ یہ دیں گے، کل جنت ہی نہیں ملے گی، جنت میں رسول اللہ کی معیت یعنی پڑوس ملے گا۔ رکھیں گے دل کو پاک صاف اپنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی دعا کرا رہے تھے صحابہ، تو دعا کرانے والے کون؟ اللہ کے نبی، اور آمین کہنے والے کون؟ صحابہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجمع میں وہ شخص ہے اگر جس کا سینے میں کینہ ہے اپنے بھائی کے لیے، ایمان والے کے لیے، وہ اٹھ کر چلے جائے، اللہ ایسے مجلس والوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں ایک بھی بندہ کینے والا بیٹھا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دعا کرانے والے کون؟ اللہ کے نبی، آمین کہنے والے صحابہ، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ایک بندے کے کینہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو بتاؤ اگر ہمارے سینے بھی اپنے بھائیوں کے کینے سے بھرے ہوئے ہیں، آپس میں ہم لڑے ہوئے ہیں، آپس میں منتشر ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد، جلن، عداوت، تیری میری، جھگڑا، فساد، غیبت، چغلی، الزام، بہتان میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو بتاؤ ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، ہر گھر سے ایک بچہ دیں گے انشاءاللہ دیں گے۔ اپنے یہاں اتنا بڑا دارالعلوم چلتا ہے، دارالعلوم میں ایسے ساری دنیا آ کر وہاں سیراب ہو رہی ہے اور ہمیں کہ خالی بیٹھے ہوئے، چراغ کرے اندھیرا کرے، نہیں کرتے سب نیت۔ کتنا پیارا بچے نے تقریر بھی کتنی پیاری کیا، ایسا لگ ہی رہا تھا جو آپ کے محلے کا بچہ ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں سے باہر سے لے پائے۔ وہ بچیوں نے کتنے پیارے انداز میں نعت پڑھی، یہ کمال ہے ان کے استاد کا۔ اس سے پتہ چلا ہے گولی پورا میں کانے خزانہ ہے، بس تراشنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانے ہوتی ہیں، لوگ نکال کے زیورات بناتے ہیں، ایسے انہوں نے امت میں سے افراد کو اور بچوں کو نکال کر ایسے خوبصورت آپ کے سامنے پروگرام کو پیش کیا۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد ایک بچہ حفظ قرآن کے لیے منتخب کریں گے۔ تم کو کیا ملے گا اس پر؟ ارے کیا ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، یہی بچہ تمہارے منہ کل قیامت کے دن تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گا۔ 10 لوگوں کو کہا کہ شفاعت کا اس کو حق دیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سننے سے زیادہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔